السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے نشست میں ہم نے پہلا پارہ مکمل کیا اور الحمدللہ آج دوسرے پارہ اور 17واں رکوع سورہ بقرہ کا شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے ان کو پھیر دیا، یہ مسلمانوں کو پھیر دیا اس قبلے سے، اس طرف کی جہاں رخ کر کے پہلے یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیے مشرق بھی و مغرب بھی اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب ذکر ہو رہا ہے بیوقوف لوگ کہیں گے جب قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں جو مسائل پیدا ہوئے اس میں، تو جب اس سے پہلے قبلہ اول کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اللہ کے حکم کے بعد جب ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی اور قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کو ٹھہرایا گیا، تو اس پہ بیوقوف لوگوں نے، اس مشرکین نے، یہود نصارہ نے یہ اعتراض شروع کر دیا کہ پہلے تو اس طرف نماز پڑھتے تھے، اب اس طرف انہوں نے رخ کر لیا ہے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے کہہ دو کہ اللہ کا مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، یہ اللہ کے حکم کی تابع ہیں، ایمان والے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس کے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ جو حکم دے گا ہم ایسا ہی کریں گے۔ اللہ مشرق کی طرف ہمیں حکم کرے یا مغرب کی طرح، جنوب شمال جس طرح بھی ہو، ہم اسی حکم کے تابع ہیں، اسی کو حکم کو مانیں گے۔ یہ ان کے اعتراض کے لیے یہ کافی ہے، اللہ کا یہ حکم کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا، امت وسطیٰ بنایا کہ تم گواہ رہو لوگوں پر، اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ امت محمدیہ کو دوسری امتوں پہ گواہ بنایا گیا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام امتوں کی طرف انبیاء بھیجے ہیں، اور قیامت کے دن کچھ لوگ، کچھ امتیں جو ہیں، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بخاری شریف میں ایک حدیث بارک میں آتا ہے، وہ جب انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آئے، تو اس طرح امت محمدیہ جو ہے وہ اس کے گواہ ہوں گی کہ ہاں ان کے پاس نبی آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نبی بھیجے تھے ان کی طرف۔ تو وہ کہیں گے یہ تمہارے بعد آئے ہیں، یہ کس طرح اس پہ گواہ ہو سکتے ہیں؟ تو کہا جائے گا، امت محمدیہ والے لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس اللہ کی وحی آئی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا، اور ہم اس پہ گواہ ہیں کہ بے شک ان کی طرف اللہ نے رسول بھیجے تھے۔ اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پہ گواہ ہوں گے، اپنی امت کے بارے میں کہیں گے میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا۔ جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو اس پر تمام جماعت نے اور تمام مجمع نے یہ کہا کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اور اسی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی سے اشارے سے کہا کہ اللہ گواہ رہنا ہے، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم اس بات پہ گواہ ہیں کہ انہوں نے ہم پہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اور جو پہلا قبلہ تھا ہم نے اس لیے تم پہ جو ٹھہرایا تھا کہ ہم دیکھیں کہ اب کون ہمارے حکم کو مانتے ہوئے، ہم جانیں کہ کون ہمارے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، اور کون ہے جو اپنی ایڈیو پہ پھر جاتا ہے، اپنے اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ تو قبلے کی تبدیلی ہے، اور اس پہ اعتراض اٹھاتا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے وہ بصیر ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارا جو قرآن نازل کیا گیا انسانی ذہن کے مطابق، اور اس پہ یہ کہا گیا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رسول کی اتباع کرتے ہیں، کون اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بڑی بات تھی، یہ بھاری بات تھی، قبلہ کا تبدیلی جو ہے ایک رخ سے دوسری طرف بدلنا، اور اتنے عرصہ سے جو تبدیلی چل رہی تھی، قبلہ کا رخ چل رہا تھا، اس کو تبدیل کر لینا یہ بڑی بات تو تھی، الا مگر ان کے لیے نہیں، الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے
ہدایت دی، اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دے ان کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ کا حکم آئے، نبی کا طریقہ جو بھی ہوگا ہم اس پہ چلیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، جو اللہ حکم دے گا ہم اسی کے بندے ہیں اور اسی کی فرمانبرداری کریں گے، اسی کو حکم کو اپنا سار تسلیم کریں گے اس کے سامنے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا رؤوف رحیم ہے۔ اس میں جب یہ تبدیلی ہوئی تو یہ بھی تو اٹھایا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں جی وہ جو لوگ پہلے تھے جس سے پہلے وفات پا گئے یا پہلی نمازیں جو ان کی تھیں وہ تو ضائع ہو گئیں، وہ تو قبلہ دوسرے کی طرف تھا، اس دوسرے قبلے کی طرف تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جو پہلی نمازیں پڑھی گئی، جنہوں پہلے لوگ اس پہلے وفات بھی پا گئے جو صحابہ کرام تھے ایمان والے تھے، تو ان کا ایمان ضائع نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بھی اللہ کے حکم کی تعمیل اس وقت جو حکم تھا اس کو مانا، اور اسی طرح یہ لوگ بھی اب ایمان لا کے اپنا قبلہ چینج کر رہے ہیں اور دوسری طرف منہ کر کے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کا ایمان بھی مکمل کمزور نہیں ہے، ان کا بھی عبادت قبول ہے، ان کی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا رحم فرمانے والا اور شفقت کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ کا دیکھنا، پھیرنا، اٹھانا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کی آپ کو چاہت ہے، جو آپ چاہتے ہیں۔ ولی وجہ کا، تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ تو یہ حکم ہے جو وہی نازل ہوئی ہے مسجد قبلتین، جس کے آج مدینہ منورہ میں ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی چاہت ہے، آپ کی یہ بار بار آسمان کی طرف وہی کے انتظار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ حکم آئے اور قبلے کی تبدیلی کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا چہرہ بار بار اس طرف اٹھا رہے ہیں، تو ہم اسی ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ پسند کر رہے ہیں، جس کی آپ کو چاہت ہے، پھیر دیں گے، اور پھر اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو، اپنے چہرے کو اس کی طرف مسجد حرام کی طرف پھیر لو، نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، یعلمون، وہ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی طرف حق ہے۔ ان کی کتابوں میں، توراہ انجیل میں یہ اللہ تعالیٰ یہ قبلے کی تبدیلی کا ان کے بھی علم ہے، ان کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، وہ بے شک اس کو جانتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل بھی وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کے سب علم میں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر ان کے پاس آپ تمام نشانیاں بھی لے آئیں، اہل کتاب کو تمام نشانیاں دکھا بھی دیں، تو پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وہ ضد میں رہیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اب مسلمانوں قبلہ قیامت تک مسجد حرام ہی ہے، اور کیونکہ اس کے بعد کوئی وحی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، یہ فائنل آ گیا حکم کہ اب آپ ہمیشہ اسی قبلے پہ رہیں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہے، ان میں یہود، مشرک اور دوسرے جو ہیں وہ اپنے اپنے سمت پہ ہی لگے رہیں گے، وہ آپ ایک دوسرے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ ان کی بات مانیں، ان کی اتباع کریں، ان کی خواہش کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یا اللہ کا حکم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر آپ بے انصافوں میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا گیا ہے کہ اگر تم ان کی خواہشوں پہ چلو گے، اس کے بعد کہ تم یہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے، تو پھر آپ ظالموں میں ہوں گے، ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی بات کو نہیں ماننا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے،
وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں ایک فریق جو ہے یقیناً حق کو چھپا رہا ہے، جان بوجھ کے چھپا رہا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں آپ کی آمد کا اور آپ کی صفات ساری ذکر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حق کو چھپا رہے ہیں اور ان پہ آپ پہ ایمان نہیں لاتے۔ الحق من ربی کا، اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، بالکل حق ہے یہ وحی بھی اور یہ قرآن بھی۔ فلا، یہ احکامات سارے حق ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، تو پھر شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اس پہ ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ایمان والوں اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اس پہ کسی قسم کا شک تمہارے دل میں نہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔